اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العمران۔ تفسیر۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا۔ یہ اس آیت کا دعویٰ ہے اور وفد نجران کو دعوت کی مناسبت ہے کہ اس نے اثباتات پر زور دیا گیا ہے۔ الحی القیوم، یہ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ حیات اور قیومیت اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذاتیات میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ القیوم کا مطلب ہے کہ ساری کائنات قائم رکھنے والا، محافظ، نگران۔ ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں تو وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے۔ پھر ان پر موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کے بقول تو ان پر موت آ چکی ہے، تو جب نہ ان کی حیات ہمیشہ، نہ انہیں قیومیت حاصل ہو تو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گئے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ گویا کتاب کامل یہی ہے کہ الف لام عہد کا ہونے کی مناسبت سے ہے۔ یہ کتاب ترجمہ کیا ہے۔ نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن 23 برس میں مکمل نازل ہوا، اور اس کی حکمیت کے لیے دیکھیں سورۃ فرقان کی آیت نمبر 32 میں بالحق کی سے اس کا سچا اور اللہ تعالیٰ سے نازل شدہ ہونا مراد ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کی پہلی کتاب کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتاب میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں ان میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تفصیل دیکھنے کے لیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 157، سورۃ صفات 6:2۔ جب ان کتابوں کو مانتے تھے جن کی تصدیق ہو رہی ہے تو تصدیق کرنے والا کتاب کو بھی مانو۔ ابن کثیر رازی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات سے مراد وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہیں۔ یہودی اور انصاری نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا ہے، اور ان میں اپنی طرف سے تشریحات ملا کر خلط ملط کر دیا ہے، اور یہ کتابیں پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھی، مگر جب کہ ان کے اندر باطل شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح و غلط میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اتاری، اور اس لحاظ سے ان کا نام الفرقان رکھا۔ جب اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس میں نازل شدہ آیت کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں کہ وہ سب پر غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔